واقعی عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر اسلام نے عورت کو بولنے کی اجازت ہی کیوں دی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو آج بھی بہت سے لوگ پوچھتے ہیں، لیکن افسوس کہ اس کا جواب اکثر جذبات سے دیا جاتا ہے، قرآن و سنت سے نہیں۔ سب سے پہلے ایک بات سمجھ لیجئے، اسلام نے یہ نہیں کہا کہ عورت کی آواز بذات خود پردہ ہے، بلکہ اسلام نے عورت کی بات کرنے کے انداز کے بارے میں رہنمائی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَا قَوْلًا مَّعْرُوفًا، جس کا ترجمہ ہے اپنی بات میں ایسی نرمی اور دلکشی پیدا نہ کرو کہ جس کے دل میں بیماری ہو وہ لالچ میں پڑ جائے، بلکہ سیدھی باوقار اور معروف بات کرو۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 32 میں اللہ نے ایسا فرمایا۔ ذرا غور کیجئے، اگر عورت کی آواز ہی پردہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ فرماتے بات ہی نہ کرو، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا معروف انداز میں بات کرو، یعنی مسئلہ آواز کا نہیں، آواز کا انداز ہے۔ اسی لیے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2000 سے زیادہ احادیث روایت کی۔ صحابہ اکرام ان سے دینی مسائل پوچھنے آیا کرتے تھے اور پوری امت نے ان سے علم حاصل کیا۔ ایک لاجیکلی مثال بھی سمجھ لیجئے، ایک عورت بالکل بول ہی نہ سکتی تو بازار میں خریداری کیسے کرتی، ڈاکٹر سے کیسے بات کرتی، اسکول، کالج، آفس یا کسی ضرورت کے وقت اپنی بات کیسے بتاتی؟ اسلامک کمپلیٹ اور پریکٹیکل دین ہے، وہ ایسی چیز کا حکم نہیں دیتا جس پر زندگی نہ چل سکے۔ اب آتے ہیں ایک اور اعتراض کی طرف۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یوٹیوب پر دینی ویڈیوز بنانا، آن لائن پڑھانا یا اپنی آواز میں اسلامی تعلیم دینا ناجائز ہے کیونکہ آواز نون محرم تک پہنچتی ہے۔ یہ بات بھی درست نہیں۔ اگر گفتگو حیا، وقار، ضرورت اور شریعت کے دائرے میں ہو، آواز میں بناوٹ، دلکشی یا فتنے کا انداز نہ ہو اور مقصد تعلیم دین ہو تو صرف آواز کا سنائی دینا حرام نہیں ہو جاتا۔ یاد رکھیے، اسلام نے عورت کی آواز کو نہیں بلکہ آواز کے غلط استعمال کو روکا ہے، لہذا ہمیں جذبات یا مشہور جملوں کے بجائے قرآن و سنت کی روشنی میں بات کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو صحیح سمجھنے اور دوسروں تک صحیح انداز میں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔